بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ آج کا ہمارا ٹاپک اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں یا سنتیں پڑھتے ہیں یا نوافل پڑھتے ہیں، تو ان میں کب کب اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے، یعنی کون سی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے اور کون سی رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، آج اس بارے ہم آپ کو وضاحت کے ساتھ بتانے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ بھی آپ کا جو دماغ میں سوچ پیدا ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط پڑھ بیٹھیں، تو یہ بھی آپ انشاءاللہ آئندہ جو آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا اور اس مسئلے سے آپ آگاہ ہو جائیں گے۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم آتے ہیں کہ اس مسئلے کی طرف کہ ہم نے کون سی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنا ہے اور کون سی رکعت میں ہم نے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ تو آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یقیناً یاد رکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مثال کے طور پر ہم 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں، وہ چاہے ہم ظہر کی پڑھ رہے ہیں یا ہم عصر کی 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں یا عشاء کی 4 سنتیں ادا کر رہے ہیں، تو ان میں سے ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم پہلی رکعت یعنی نیت باندھ کر جب ہم تکبیر اولیٰ کہہ کر تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے تو ہم نے سب سے پہلے ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد ساتھ ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہم نے آگے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر ہم نے آگے ایک اور سورت ملانی ہے، وہ ہم جو بھی ملانا چاہیں یا چند آیات پڑھنا چاہیں تو وہ ہم پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد اسی طرح ہم نے ایک رکعت کو مکمل کرنا ہے، رکوع میں جانا ہے، رکوع میں جانے کے بعد پھر رکوع سے کھڑے ہو کر پھر ہم نے سجدے میں جانا ہے، 2 بار سجدہ کرنا ہے اور ایک رکعت ہماری مکمل ہو جائے گی۔ اور جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو یقیناً ہم نے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا، یہ ہم سنتیں ادا کر رہے ہیں، ہم نے فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ یہ بھی مستحب عمل ہے کہ اگر پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے۔ تو ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر ہم نے آگے اور ایک سورت ساتھ ملانی ہے، اور پھر اسی طرح ترتیب کے ساتھ ہم نے دوسری رکعت کو بھی مکمل کرنا ہے۔ اور جب ہم 2 رکعتیں پڑھ کر اتحیات پر بیٹھیں گے، جب اتحیات پڑھ کے عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہم نے پھر سورۃ فاتحہ سے شروع کرنا ہے، اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر اسی طرح ہم نے آگے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد بھی ہم نے سورت ملانی ہے، آگے ایک سورت ملائیں گے اور سورت ملانے کے بعد پھر اسی طرح ہم نے تیسری رکعت کو بھی مکمل کرنا ہے۔ جب تیسری رکعت کو مکمل کر کے ہم چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس میں بھی ہم نے یہی کرنا ہے کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح ترتیب سورۃ فاتحہ، پھر آگے سورت، ہم چوتھی رکعت کو بھی مکمل کر کے بیٹھیں گے، پھر ہم سلام پھیریں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں فرضوں کی طرف، یعنی 4 فرض پڑھیں یا 2 فرض پڑھیں یا مغرب کے 3 فرض پڑھیں، تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم پہلی رکعت میں فقط ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر ترتیب کے ساتھ آگے جیسے ہم نے سورت ملانی ہے ساتھ، پھر اسی طرح پہلی رکعت کو مکمل کریں گے اور دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ لیکن یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری رکعت تیسری رکعت میں پڑھنا یہ مستحب ہے، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ یعنی مستحب سے مراد ہے کہ پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ پھر اسی طرح ترتیب کے مطابق پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ، پھر آگے سورت ملیں گے، پھر اسی طرح 2 رکعتیں پڑھ کے مکمل کر کے اتحیات پر بیٹھیں گے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد پھر ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر ہم نے فقط سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر ہم رکوع میں جائیں گے، پھر اسی طرح 3 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی، پھر چوتھی رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہم نے ترتیب کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، رکعت مکمل کر کے اتحیات پڑھنا ہے، اتحیات پڑھ کے ہم نے سلام پھیر دینا ہے۔ یہ تھا آج ہمارا جو ٹاپک، ہمارا جو موضوع تھا کہ نماز میں کون کون سی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے کہ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ اس کو دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کریں گے تاکہ دوست دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، یہ دوسرے بھی علم میں یعنی اپنے اضافہ ڈال سکیں، وہ بھی آگاہ ہو سکیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، اور اللہ ہماری عبادت میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق